آج ہر بندہ ہی پریشان ہے۔ جس کے پاس رزق ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس رزق نہیں وہ بھی پریشان ہے۔ جس کے پاس اچھا گھر ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس اچھا گھر نہیں وہ بھی پریشان ہے۔ ہر بندہ ہی پریشان نظر آتا ہے، پریشان دکھائی دیتا ہے۔ ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے، آخر پریشانی کس چیز کی ہے؟ ایک مثال سے، ایک واقعے سے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، ہر وقت تھکا تھکا رہتا تھا، لیکن جب وہ اپنے غلاموں کو دیکھتا تھا تو وہ ہر وقت ایکٹیو رہتے تھے، یعنی کام کرتے نظر آتے تھے، ہر طرف کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہنے لگا کہ میرے پاس ہر چیز ہے لیکن میں پریشان ہوں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، اچھا بستر ہے لیکن سو نہیں سکتا، لیکن میرے یہ غلام، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن یہ ہر وقت ایکٹیو نظر آتے ہیں، ہر وقت اپنا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اب وہ وزیر دانا تھا، سمجھدار تھا وزیر، کہنے لگا کہ آپ کو 99 نمبر فارمولہ سمجھانا پڑے گا۔ بادشاہ کہنے لگا 99 نمبر فارمولہ؟ وزیر کہنے لگا کہ بادشاہ مجھے 100 دینار دیجئے۔ بادشاہ نے 100 دینار دیے، وزیر نے 1 دینار اپنی جیب میں ڈالا، 99 دینار کی تھیلی باندھ کر بادشاہ کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ جو غلام آپ کو زیادہ ایکٹیو نظر آتا ہے اسے بلا کر یہ تحفہ دے دیجئے۔ بادشاہ نے اس غلام کو بلایا جو سب سے زیادہ ایکٹیو تھا اور اسے وہ تحفہ دیا۔ بادشاہ بھی سمجھا اس میں 100 دینار ہیں، بادشاہ نے اسے دیا اور کہنے لگا کہ اس میں 100 دینار ہیں، یہ تجھے تحفہ ہے میری طرف سے۔ غلام کی تو چاندی ہو گئی، غربت میں اتنی بڑی رقم مل جائے تو اس کو چاہیے کیا؟ وہ خوشی خوشی اپنے گھر لوٹا، گھر والوں کو بتایا کہ بادشاہ نے آج مجھے 100 دینار تحفے کے طور پر دیے ہیں۔ بچے بڑا خوش ہوئے، they was enjoying۔ کہ بچوں نے کہا کہ بابا کبھی ہم نے دینار دیکھے نہیں، ہمیں دکھائیں کہ کیسے ہوتے ہیں۔ بچوں نے تھیلی کھولی اور دینار دیکھنے لگے، کھیلنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد بیوی محترمہ آئی اور کہنے لگی کہ دو میں گنتی ہوں کہ کتنے دینار ہیں۔ جب وہ دینار گنے تو 99 تھے۔ اب بیوی شوہر پر طنز کرنا شروع ہو گئی کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، محل سے یہاں آتے آتے 100 دینار میں سے 1 دینار گمائے ہیں، کہیں پھینک آئے ہیں، کہیں گرائے ہیں۔ اب شوہر بچوں پر شروع ہو گیا کہ کھیلتے کھیلتے انہوں نے گرائے ہوں گے، کھیلتے کھیلتے کہیں گم کر دیے ہوں گے۔ باپ نے پھر گنے تو 99 تھے، دراصل اس تھیلی میں تھے ہی 99 دینار۔ اب ہوا کیا، پورے گھر کے سامان کو آگے پیچھے کیا گیا، پورے گھر کی الماریاں چیک کرنے لگے، ہر چیز کو بکھیر دیا اور پوری رات وہ 1 دینار ڈھونڈنے میں لگا دی۔ صبح جب وہ غلام محل میں واپس آیا، اپنے کام پر واپس آیا تو نیند سے آنکھیں سوجی ہوئی اور تھکا تھکا سا نظر آنے لگا۔ وزیر نے اس کو اپنے پاس بلایا، پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، پہلے تو آپ بڑے ایکٹیو آتے تھے، آج اس طرح تھکے تھکے نظر آ رہے ہیں، ماجرا کیا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو وہ غلام کہنے لگا کہ بادشاہ نے مجھے 100 دینار دیے تھے، لیکن جب میں گھر پہنچا تو اس تھیلی میں 99 دینار تھے۔ وہ 1 دینار ڈھونڈتے ڈھونڈتے پوری رات اس میں لگ گئی، جس کی وجہ سے نیند کا غلبہ ہے۔ اب وزیر نے وہ 1 دینار اپنی جیب سے نکالا اور اسے دیا اور کہا کہ یہ 1 دینار ہے جو رہ گیا تھا، اور بادشاہ کو کہنے لگا کہ بادشاہ یہی معاملہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے پاس جو ہے آپ اس پر خوش نہیں، لیکن جو نہیں ہے اس پر آپ ناراض ہیں۔ اس غلام نے ساری رات 1 دینار ڈھونڈنے میں لگا دی، لیکن جو اس کے پاس 99 دینار تھے اس پر راضی نہ ہوا، اس پر خوشیاں نہ منائی، اس پر خوش نہ ہوا۔ یہی معمول ہمارا ہے، یہی معمول ہمارے معاشرے میں ہے۔ ہمارے پاس جو ہے ہم اس پر خوش نہیں، جو نہیں ہے اس کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ جب سائیکل ہوتی ہے ہم موٹر سائیکل کی تمنا کرتے ہیں، موٹر سائیکل آ جائے تو ہم کار کی تمنا کرتے ہیں، کار آ جائے تو ہم مہنگی کار کی تمنا کرتے ہیں۔ اسی طرح تمنائیں بڑھتی رہتی ہیں، خواہشات بڑھتی رہتی ہیں، اور جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس پر خوش نہیں ہوتے۔ اگر ہم اپنوں سے نیچوں کو دیکھیں تو کئی ہیں جو بے گھر ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنا گھر عطا کیا۔ کئی ہیں جو بے روزگار ہیں، لیکن ہمارے پاس روزگار ہے۔ کئی ہیں جو سڑکوں پر سوتے ہیں، ہمارے پاس اچھے بستر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو تو ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر شکر ادا کرنے لگیں، اس پر خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں، تو پھر یہ پریشانیاں یا ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ جو ہے اسے انجوائے کریں اور جو نہیں اس کا غم نہ کریں۔ اگر وہ آپ کے نصیب میں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔